تو آپ فیصلہ پہلے کریں کہ اسپیکر کے ساتھ بولیں یا اسپیکر کے بغیر. نہیں میں کیا خیال ہے اسپیکر کے بغیر ٹھیک ہے. تو اس میں کم از کم سمجھ تو آپ کو آئے گی نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. ماشاء اللہ آج یہ ہماری 17ویں ورکشاپ ہے. سب سے پہلے تو میں مرشد کریم کا سلام آپ سب کو پیش کرتا ہوں. یہ جب ورکشاپ ہو رہی تھی تو میں کراچی میں تھا. جب اس کا ساری بات ہو رہی تھی تو مرشد کریم نے فرمایا کہ میاں صاحب میرے جو بچے اور بچیاں آپ کے پاس آئیں گی نا تو ان کو میرا بہت ہی سلام عرض ہے. تو وہ جب سلام پیش کر رہے تھے تو میں آنکھیں جھکائے نیچے دیکھ رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں نے دیکھا ایک خاص چمک تھی. اور وہ چمک جو ہوتی ہے ایک باپ کی, ایک استاد کی, ایک پیر و مرشد کی تھی. وہ نہایت ہی اطمینان سے جیسے ایک بندہ چھوٹا سا پودا لگاتا ہے, جب وہ پودا بڑا ایک تن عمل درخت بن جاتا ہے, اس پر پھل اور فروٹ لگتے ہیں تو لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں. تو وہ ہمیشہ اس بات کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ یہ پیڑ جس نے لگایا, یہ درخت جس نے لگایا, جس کی سائے میں ہم بیٹھے ہیں, وہ کتنا عظیم انسان ہے. مرشد کریم اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے, ایک بہت سایہ دار درخت کی مانند ہے. مجھے 30-35 سال سلسلے میں ہو گئے. میں نے تو اپنے پیر و مرشد کو سوائے محبت کے اور کسی رنگ میں دیکھا ہی. یہ جو آج کا موضوع تھا کہ اطمینان قلب کیسے حاصل کیا جاتا ہے, آپ اگر خانقاہ نظام پر تھوڑی سی توجہ ڈالیں تو آپ کو جو یہ بڑے بڑے سلاسل نظر آتے ہیں, سلسلہ نقشبندیہ, سہروردیہ, چشتیہ, قادریہ, عظیمیہ, اور پھر ان کی لمبی شاخیں جو حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ سلسلوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, مشہور سلسلے 200 کے قریب. ایک چیز میری یاد رکھنا, آپ کے اس دفعہ مجھے میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ میاں صاحب یہ جو بچے, میرے بچے آپ کے پاس آتے ہیں, ان کو وہ سلسلے کے قواعد و ضوابط جو ہے نا وہ زبانی یاد کروا کے ان سے سنا کریں. اس کی تشریح بعد میں کریں گے. ایک سیکشن جب آپ قواعد و ضوابط کو یاد کر لیں گے نا, مثلا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ 3 نمبر کا جو قواعد و ضوابط ہے وہ کیا ہے, کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے کھڑے ہو گئے, مخلوق کو دوست رکھو, دوست رکھنا. تو مخلوق سے کیا مراد ہے؟ جو رب نے جو بنائی ہے, آپ اور سب ہم اس مخلوق کے, اس رب کی, ٹھیک ہے نا. تو اس کو دوست رکھنا ہے. تو دوست سے کیا مراد ہے؟ اس سے محبت کرنا, ٹھیک ہے نا, نفرت نہیں کرنی.
تشریف رکھیں. یہ اطمینان قلب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ نے سالوں میں پڑھا ہے، کچھ پوائنٹس آپ نے اس میں لکھے ہیں. دراصل ہر مہینے حضور قلندر بابا اولیاء کی فاتح خوانی ہوتی ہے. یہ کچھ عرصے سے ہم نے، میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ میاں صاحب جو خواتین و حضرات یہاں پر تشریف لائے، ایک چھوٹا سا پروگرام رکھ لیا کریں، 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا ورکشاپ کر لی، ان کو آپس میں بٹھا دیا، وہ کسی ایک ٹاپک پر بات کریں گے. جن کو ذہن نہیں چلتا ان کو بھی ایسی ایسی چیزیں مل جائیں گی جو وہ ان کے دماغ میں آ جائیں گی. تو یہ اس دن سے ہم نے، یہ تقریباً 17ویں ورکشاپ ہے، یہ ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اب رمضان کے بعد جامعہ میں یہ ہوا کرے گا. یہ گرمی کی وجہ سے وہاں آنا جانا ذرا تھوڑا کی مشکل تھا، تو اس لیے سوچا کہ یہ جو جون جولائی کے 2 مہینے ہیں اس میں آگے سے 15 شعبان کے بعد 25 رمضان اور رمضان کے بعد عید کے بعد پھر عید ملن پارٹی انشاءاللہ جامعہ ہی میں کریں گے. یہ میرے پاس کلاسز کے، باجی کی کلاس کی نہیں میں بات کرتا، باجی شما کی، یہ جو میرے پاس کلاس ہر اتوار کو لیتے ہیں نا، یہ ان کے کچھ 40 کے قریب 45 کے قریب ہیں. 15 شعبان سے لے کر 25 رمضان تک ایک چلے کا وقت ہوتا ہے، اور وہ چلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر سلسلے کو کچھ دوست اور کچھ بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے کافی زیادہ چلے کیے ہیں. تو یہ 15 شعبان سے یہ ان کا، میں پیر و مرشد سے اگلا چلہ لکھا کے لایا ہوا ہوں. تو آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو اگلا چلہ آپ کو میں لکھ کر دے دوں گا. وہ آپ نے 15 شعبان سے شروع کرنا ہے اور 25 رمضان تک وہ 40 دن آپ کے وہ پورے ہو جائیں گے. وہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو تہجد سے پہلے یا تہجد کے وقت جو بھی آپ کو ایک ٹائم مقرر کرنا پڑ رہا ہے، جیسے 11 بجے کے بعد میں مراقبہ کرتا ہوں، آپ کوئی بھی ٹائم ایک مقرر کر لیں، جس کا چلہ جس نام کے ساتھ ہے وہ ابھی وہ مجھ سے لے کر جائے. یہ جو فہرست آپ نے دی تھی میں پیر و مرشد سے ان کے ہاتھ سے لکھا کر لایا. تو یہ 40 دن کا چلہ ہے. ہر روز پہلے دن آپ کو تھوڑا سا 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ چلہ شروع کرنا پڑے گا، اور پھر روز 3125 مرتبہ 3025 مرتبہ ہر روز جو بھی لفظ آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے 40 دن. یہ 1.25 لاکھ مرتبہ بن جائے گا. اس میں کچھ لوگوں نے 22 چلے کیے ہوئے ہیں. یہ جو فہرست میں لے کر گیا تھا تو پیر و مرشد بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ 22 چلے اس نے کر لیے ہیں. تو اس کو ذرا کنٹرول کرے. تو 22 چلوں والا آدمی کو میں بعد میں بتاؤں گا اس کا چلہ ملا ہے کہ نہیں ملا. 2 3 4 چلے تو آپ سب نے کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے سے بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. اچھا، میں اب آپ کی تو جو آج کے موضوع پر دوبارہ لاتا ہوں کہ یہ اطمینان قلب کیسے حاصل کیا جائے. خواتین میں سے کوئی والنٹری بتائے کہ اطمینان قلب، پہلے تو بتائے اطمینان قلب ہے کیا. کوئی ایک خاتون تھی، پھر اس طرح ایک آدمی.
اطمینان قلب نال ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ہاں جی کوئی جینٹس میں سے ابو بکر اچھا اللہ تعالیٰ فرماندے نے قرآن پاک کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر دے نال اطمینان قلب ہوتا ہے کہ نہیں ایک آیت ہے تو ذکر کی ہے ہاں جی کوئی اور اچھا پہلے تھی تو اپنے سارے پوائنٹس ماشاء اللہ آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں میں کچھ تمہیں کچھ پوائنٹس دینا کہ پہلے تو یہ چیز ہے کہ اطمینان قلب کس طرح حاصل کیا جائے میرے مرشد کریم اپنی کتاب آواز دوست 5 طریقے بتا دیں اطمینان قلب حاصل کرنے واسطے میں 5 جڑیاں چیزاں نے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اگر بندہ اپنے ذہن وچ رکھے تو اطمینان قلب حاصل ہو جائے پہلی انہوں نے چیز دتی ہے کہ خیال تسی ساریاں بہناں سارے برا یا اتنے تشریف فرما نے میں تہاڈے نال گفتگو کردا پیا ہاں مگر تہاڈا ذہن اس ویلے گھر یا کسی بچے کے متعلق میری تقریر بھی سنتے پے ہو میری نال متوجہ بھی ہو مگر ذہن جڑا تہاڈا خیال جڑا ہے وہ کسی پاسے گیا کہ نہیں گیا ہاں جی کسی نے کیا ہوگا کہ فلاں چیز نہیں ہوئی خواتین جہاں تشریف لے آئی نے انہوں نے خوف ہوئے گا کہ میاں آ گیا ہوئے گا وہ میرے گالا کڑھتا ہوئے گا کہ اتنی دیر لائے تھی آئے یہ بھی ذہن خیال آ گیا یا کسی بچے کا آ گیا یا کسی چیز ہو کا آ گیا جڑا خیال ہے یہ میں تسی دسو کتوں آتا غیب سے غیب کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ٹھیک ہے نا ہوں تارے ذہن دے وچ میرے بابا جی فرماندے نے کہ خیال آیا خیال دا پھر تصور بنیا خیال دی امپلیمنٹیشن جس لیے ہوتی ہے اس ذہن وچ بنتی ہے کہ نہیں بنتی اس تک پیاس لگی ہے پیاس کا ذہن دے وچ خیال آیا کہ پیاس تو بعد تمہیں فوری طور پہ احساس ہوا کہ پیاس واسطے کی لینا ہے پانی تو صبر جائے گا پانی جڑا پیاس جڑی ہے کن چیزوں پوجتی ہے پانی نال لیکوڈ نال شربت نال ہور چیزوں کے نال جڑی پیاس پوج جاتی پہلے خیال دا آنا پھر اس خیال دا تصور بن جانا دماغ دے وچ ایک چیز ٹھیک ہے جی مرشد کریم فرماندے نے کہ اطمینان قلب واسطے صبر تے استغنا 3 چیزاں نے ایک توکل پھر اخیر تے استغنا ہاں جی بولو یار صبر اور استغنا اچھا جی اچھا صبر کی ان اللہ مع صابرین کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والا کے ساتھ صبر کی جی بیٹھ برداشت کرنا ہر حالت میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو صبر کے لیے جو ہے نا شکر بھی ضروری ہے شکر کے بغیر صبر آئے
بعض اوقات لوگ میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں مگر مراقبے میں یکسوئی نہیں ہوتی. یکسوئی سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے نا اس کو وہ حاصل نہیں کر سکتے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں یا آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے جب آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو ذہن میں جو خیالات کا جو چکر ہے اگر وہ ذہن میں آ جائے تو کیا آپ کو نماز میں لذت حاصل ہوگی؟ جی نہیں ہوگی. تو نماز میں یکسوئی یا لذت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میرے بابا یہ فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے نا اس کا ترجمہ یاد کریں. یکسوئی حاصل کرنے کے لیے طریقے کہا جائے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ جو الفاظ عربی میں ادا کرتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. اس کا بابا جی یہ فرماتے ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف کرتے ہیں اور کرنے کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دنیا ہوگی یا دنیا کے مسائل ہوں گے کہ یا وہ ہستی ہوگی جس نے آپ کو پیدا کیا. ہاں جی وہ ہستی ہوگی جو بہت بڑی ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد بندہ اس چیز پر یقین کر لیتا ہے کہ جس رب کے سامنے میں کھڑا ہوں وہ بہت ہی عظیم ہستی ہے. اب رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا رزق دینے والا وسائل فراہم کرنے والا رب کی ذات ہے. اور جب آپ نے اس کی ذات کی کنفرمیشن کر لی کہ اللہ تو بہت ہی بڑا ہے تو وہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ میرے بابا جی کہتے ہیں کہ وہ نکل جانی چاہیے. یہ جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی, بار بار نہیں اس کو کریں گے, اس وقت تک یہ نہیں آ جاتا. اچھا چوتھی بات انہوں نے فرمائی ہے کہ اطمینان قلب کے لیے محبت بہت ضروری ہے. اچھا محبت میں دو چیزیں ہو رہی ہیں. محبت احسار مانگتی ہے کہ نہیں مانگتی؟ جی احسار کیا ہے؟ باجی پوچھ رہا دسے. قربانی کس چیز کی قربانی؟ ذبح کر دیں. ہاں اپنی خواہشات کو ختم کرنا. ٹھیک ہے نا. تو محبت کرنے واسطے احساس چاہیے, جذبہ بھی چاہیے. جس شخصیت نال محبت کی جائے وہ کوئی لوگ یا کوئی تمنا یا کوئی آرزو وغیرہ ہوتی شامل, مگر تسی میرے پیر و مرشد نال تاڈے اپنے پیر و مرشد نال تسی محبت کرتے ہو, دل و جان نال محبت کرتے ہو, تو کی ہوندا ہے؟ وہ کوئی لوگ تو نہیں کوئی پیچھے تاڈے ہو ہوئے کہ بابا جی نال اسی محبت اس واسطے کرتے ہیں کہ وہ سارے نال اے کرن تے او کرن, سانو فلان چیز دعا لیں گے کروا لیں. اے تے پھر غرض شامل ہو گئی, اے تے محبت نہ رہی کہ نہیں. کیڑا فلا جس نے تاری سوچ جڑی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے کہ وہ محبت میرے بابا جی کہتے ہیں کہ وہ محبت جڑی ہے پائیدار ہو جاتی ہے. اچھا پنجویں گل جڑی ہے بہت ضروری وہ اطمینان قلب واسطے ہے کہ نفرت سے پرہیز کرو. نفرت کی یہ نفرت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟
شک سے تو قاعدہ و ضابط میں ہے کہ شک نہیں کرنا. شک سے میرے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ جسم کے اندر جو لطیف روحانی لہریں یا روشنی ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں. جب آپ شک کریں گے، جب آپ کے ذہن میں شک ہوا، شک جو بڑھا تو اس نے نفرت کا لبادہ اوڑھ لیا. اب آپ کو نفرت ہو گئی کسی سے، اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. بابا جی فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر جب نفرت کا ایک بیج ڈیولپ ہو جائے گا اور اس کی بیس جو ہے وہ شک پر ہے، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو کسی طرح کی بھی نہیں زندگی گزارنے دے گا. اس میں اتنی زیادہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، بیماریاں سب سے پہلے آ جائیں گی اس شک کی وجہ سے. اس شک کی وجہ سے سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ذہن کی ہے. آپ کا جو ذہن ہے، ذہن سے بلڈ پریشر کا جو چیز ہے وہ بھی سارا جانچا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہارٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، بلڈ پریشر آ جاتا ہے، ڈائبٹیز آ جاتی ہے، کینسر آ جاتا ہے. یہ ساری بیماریاں اس شک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں شک نہیں ہوگا تو وہ نفرت نہیں ہوگی. یہ 5 چیزیں میں نے آپ سے جو ذکر کیا ہے اطمینان قلب کا، اس میں یہ ہے. اب میرے مرشد کریم فرماتے ہیں، یہ مراقبہ کلام میں پہلی بات جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خیال اور تصور، مرشد کریم فرماتے ہیں کہ آدمی خیال اور تصور کے علاوہ ہے کچھ نہیں. اس کی ہر حرکت خیال اور تصور کے تابع ہے. ابھی ذکر کیا تھا نا کہ خیال آیا کہ مجھے پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ پیاس کا خیال جو ذہن میں بنا، تصور بنا، اس نے پانی کا ذہن میں آ گیا کہ پانی پئیں گے تو یہ پیاس ختم ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ حرکت نہیں کریں گے تو پانی کے پاس جائیں گے یا پانی کو لے کر آئیں گے تو اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں؟ جی. اس خیال کی جو حرکت ہے وہ لازمی ہے. جو خیال آپ کے ذہن میں آیا، آپ کے تصور میں آیا، اور اس خیال کی ہر حرکت جو ہے وہ لازمی ہے کہ پوری زندگی میں آپ دیکھیں یہ جو پورا رشتہ ہے انسان کی ضروریات کا، وہ جب تک اس کے دماغ میں خیال نہیں آتا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتی. اور خیال میں وسوسے بھی آ سکتی ہے، خیال میں شک بھی آ سکتا ہے، خیال میں اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں. اب خیال کو منیمائز جتنا بھی آپ کر لیں گے تو اس کا بہترین طریقہ کار جو ہے وہ مرشد کریم فرماتے ہیں کہ مراقبہ ہے. اب دوسری بات صبر جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے. صبر جو ہے میرے بابا جی کہتے ہیں کہ قوت برداشت پر ہے. بعض خواتین و حضرات تو بھی خواتین کے مشاہدے میں بھی ہے کہ کسی وقت گھر میں کوئی ہانڈی ایسی پکتی ہے جس میں مرچ اور نمک کی کمی بیشی ہو جاتی ہے. وہ خاتون جو خاتون خانہ ہے وہ اگر اپنے میاں یا بیٹوں یا بچوں کو کھانا پیش کرتی ہیں، کھانا دیتی ہیں، اس نے اگر نہیں چکھا تو اگر وہ بندہ جو گھر کا مالک ہے، جو اپنے آپ کو انچارج سمجھتا ہے،
اس نے وہ کھانا، اس میں اگر نمک فرض محال زیادہ ہو گیا، اس نے کھایا پہلی گٹکی میں یا دوسری میں، اس کو احساس ہوا کہ اس میں نمک زیادہ ہے۔ میرے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں کہ وہ پکڑ کر اس کے منہ پر نہ مارے، کہیں اور پھینک دیں، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوا آپ بتائیں؟ لڑنے ہوگا نا؟ اچھا یہ مجھے بتائیں، آپ ساری ماشاءاللہ باورچی خانے کی انچارج ہیں، وہ کمی بیشی نمک کی یا مرچ کی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جی یہاں پر میرے بابا یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کھانے والے میں صبر ہوتا تو اس کو برداشت کرتا۔ یہاں صبر چلتا ہے، خطا ہو گئی، کسی سے بھی خطا ہو گئی، اب اس خطا کو آپ نے صبر کا دامن پکڑنا ہے۔ بچے، بعض بچے بہت بہت لائق فائق نالائق ہوتے ہیں، لائق فائق کے ساتھ نالائق ہوتے ہیں، وہ ماں کو کہہ دیتے ہیں آپ کو تو پکانا نہیں آتا، نمک زیادہ تھا، فلان زیادہ تھا، یہ تھا، وہ میں نہیں کھاتا، میں بازار سے کھاتا۔ کیا اس کی تربیت میں صبر ہے؟ تو وہ صبر کہاں سے آئے گا بھائی؟ میرے بابا یہ کہتے ہیں کہ والدین کا میرے بابا یہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ گھر سے چلتا ہے، اور اس کی مثال کہتے ہیں کہ جو ماں ہوتی ہے وہ بہت ہی عظیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو بات جو ماں بچے کی تربیت کے لیے کرتی ہے، میرے بابا یہ فرماتے ہیں کہ وہ سردیوں کی رات میں بچے پیشاب کر دیتی ہے، اور وہ پیشاب والی جگہ پر وہ خاتون وہاں پر لیٹ جاتی ہے، بچے کو جو صاف ستھری سوکھی جگہ ہے وہاں پر لٹاتی ہے۔ بابا یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا صبر کا امتحان ہے کہ نہیں؟ تو یہ صبر کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ضد بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ماں اس کی شرارتوں پر اپنے میاں سے